آپ کے ایک بیان کو لیکر میڈیا میں بہت باتیں ہوتی رہیں، بالخصوص انڈین میڈیا میں آپ کا بیان بہت گردش کرتا رہا۔ اب آپ کو پارٹی کی طرف سے شوکاز نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے، وضاحت طلب کی گئی ہے۔ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جوش خطابت میں آپ کچھ غلط بول گئے تھے یا ابھی بھی اس بیان پر قائم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلو جی گجر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ جو بیان تھا میں نے وہ اور کنٹیکسٹ میں دیا تھا، لیکن انہوں نے اور کنٹیکسٹ میں لے لیا۔ وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ میں بائی برتھ پاکستانی ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان کی مٹی سے پیار ہے، پاکستان پہ میں قربان، میرا مال قربان، میری اولاد قربان۔ میں پیور پاکستانی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں اسمبلی میں تقریر میں سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں اور اس کے بعد میں کشمیری ہوں۔ اس میں کوئی شک و شبہات والی بات نہیں۔ اسماعیل صاحب، آپ نے اپنے خطاب میں 2 دفعہ انڈیا کا نام لیا، 2 دفعہ۔ آپ ایک ڈی سی او نے اگر کوئی غلط کام کیا تھا آپ کے بقول، تو اس میں پورے پاکستان کا کیا قصور تھا؟ پھر آپ نے 2 دفعہ انڈیا کا نام کیوں لیا؟ نہیں سر، وہ ایسی بات نہیں ہوئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں وہاں پولنگ اسٹیشن پہ گیا مجھے پتا چلا کہ ڈی سی او صاحب آ کے پولنگ اسٹیشن میں آپ کے کیمپ جو ہیں وہ اکھاڑ دیے ہیں۔ میں گیا ہوں، میں نے جا کے دیکھا کہ دونوں ایک جگہ کیمپ تھا، وہاں سے اکھاڑ کے پھینک دیا، انہوں نے آگے جا کے لگا لیا، وہاں سے وہ انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا، پھر آگے جا کے لگا لیا۔ تو میرے جانے سے پہلے ڈی سی او صاحب چلے گئے تھے، تو میں جب گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈی سی او صاحب آئے تھے، میں کوئی آپ کو ایسے جاری کر کے گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، وہ عملہ تھا سرکاری، انہوں نے تو یہ بات نہیں کہنی تھی کہ ہمیں کیا کہہ کے گئے ہیں۔ اس وقت وہاں پہ دھاندلی بھی ہو رہی تھی، تو میں چلا گیا۔ گجر صاحب، آپ نے اپنے بیان میں بھارت سے مدد لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ گجر صاحب ایک منٹ، بیان سنا دے، میرا خیال گجر صاحب کو بیان سنا دینا چاہیے ہمیں۔ آپ کشمیری بھی ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ حریت رہنماؤں کی کتنی قربانیاں ہیں۔ بھارت کے ظلم و جبر کے خلاف 73 سالوں سے پاکستان آواز اٹھا رہا ہے، کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ آپ کے اس بیان سے انہیں بھی تکلیف ہوئی، آپ بھی بطور کشمیری کیا اس بیان سے ان سے معذرت کریں گے جنہیں تکلیف ہوئی؟ میں بالکل معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے اپنے 10-12 عزیز وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اور جب ہم مہاجر ہو کے آئے 1947 میں ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارا اس کو بنانے میں ہمارا بہت کردار ہے۔ میرے آج بھی 10-12 عزیز۔ اسماعیل گجر صاحب، ایک سوال کا جواب دے دیں۔ آپ نے جو کہا درست ہے کہ قربانیاں دیں، اس پوری گفتگو میں 2 دفعہ بھارت کہاں سے آ گیا؟ انڈیا کہاں سے آ گیا؟ انڈیا میں کون سا ایسا اچھا کام ہے جو انڈیا میں ہوتا ہے جس کی مثال آپ پاکستان سے بہتر دیتے ہیں؟ سر بہتر نہیں میں دیتا، میں نے یہ کہا تھا کہ میں کس سے انصاف مانگوں، انڈیا کو پکاروں یا اور کسی کو پکاروں؟ نہیں، آپ نے کہا میں اگر آپ کہیں تو ہم آپ کا شارٹ سنا دیتے ہیں۔ میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا ان کا شارٹ سنا دے، اتنے دن ہم ذرا انصاری صاحب کرتے ہیں۔ انصاری صاحب، آپ نے کہا میں نے مسلم لیگ اس لیے چھوڑی کہ یہ انڈیا کا بیانیہ ساتھ لے کر چلتے ہیں، اب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ رانا صاحب، حالات نے اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ گجرانوالہ کے انصاری برادران جو بات کرتے تھے وہ درست تھی، چونکہ ہم ایک عرصہ ان کے ساتھ گزار چکے تھے۔ ہم ان لوگوں کی ذہنیت کو، ان کی سوچ کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور یہ اللہ کا بڑا خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ٹائملی ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ لوگ کسی طور بھی ملک اور قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور جس طرح سے میاں نواز شریف نے، مریم نواز نے جس طرح سریعام پبلکلی پاکستان کی سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں جس طرح سے ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، جس طرح ان کے خلاف بیان بازی کی، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے یہ انہوں نے ملک دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کی تھی، تو ہم نے تو اس وقت چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ جو بیان کل الیکشن ڈے پہ چودھری اسماعیل گجر صاحب نے کیا ہے، ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اور ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے میں ان کے بیان کی پرزور اور شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور اداروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو ملک دشمن بیانیہ انہوں نے دیا ہے، انڈیا کا 2 بار انہوں نے نام لیا ہے، یہ الیکشن تھا، الیکشن کو الیکشن کی حد تک رہنے دیتے۔ انہوں نے 2 بار انڈیا کا نام لے کر کہا کہ میں انڈیا کو پکاروں یا کس کو پکاروں،
تو میں ان الفاظ کی شدید مذمت کرتا ہوں اور اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے مقدمہ چلایا جائے، سنگین گرفتاری کا مقدمہ چلایا جائے اور یہ ٹیسٹ کیس بنا کے اس ریت کو ختم کیا جائے کہ وہ بیانیہ جو نواز شریف نے شروع کیا اس کو آگے لے کر مریم نواز چلی، اور اس طرح ان کے اور بھی بہت سارے ایم پی ایز، ایم این اے، ٹکٹ ہولڈر اور اسی طرح چودھری اسماعیل گجر صاحب نے بھی اس بیانیے کو لے کر آگے چلے ہیں۔ تو ہم تو بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کی جانب سے بھرپور مذمت کی جا رہی ہے گجر صاحب، میں آپ پہ کوئی لیبل نہیں لگانا چاہتا، میں انصاری صاحب آپ کی جانب واپس آتا ہوں۔ گجر صاحب میں کوئی لیبل نہیں لگانا چاہتا، نہ ہی میں کوئی اپنے خیالات یا اپنے الفاظ آپ پہ امپوز کرنا چاہتا ہوں۔ گجر صاحب آپ کے پاس حق ہے، اگر دھاندلی ہو رہی ہے، آپ سے زیادتی ہو رہی ہے، آواز بلند کریں، دھرنا دیں، وہیں بیٹھ جائیں، جس کو مرضی پکاریں، حکومت وقت کو پکاریں، ریاست سے مدد طلب کریں، حکمرانوں سے مدد طلب کریں، لیکن آپ نے اپنا بیان خود بھی سن لیا۔ کیا آپ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو کہا وہ منوان ٹھیک کہا، یا اب بھی ہم مطلب غلط لے رہے ہیں؟ نہیں، میں نے جو کہا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، میرے سے زیادہ پاکستانی کوئی نہیں۔ یہ انصاری صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، انصاری صاحب پارٹی کی وجہ سے بات کر رہے ہیں۔ اس پارٹی میں انصاری صاحب 2 دفعہ ایم پی اے بنے ہیں، تو ان کو تو اس پارٹی کا مشکور ہونا چاہیے۔ اس وقت ان کو نظر نہیں آیا جب انہوں نے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑا۔ اب یا چھوڑا تو پھر سیٹ چھوڑ دیں، چھوڑ کے سیٹ الیکشن لڑیں۔ گجر صاحب یہ مطالبہ پھر سے کر لیتے ہیں، بات ابھی بیان کی ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں سر، میں کہتا ہوں کہ نواز شریف سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ بالکل غلط بیان دیتے ہیں، غلط پروپوگنڈا کرتے ہیں، میرے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ ایک تو انہوں نے سب نے مل کے مجھے یہ سازش جو آپ کے خلاف ہو رہی ہے، کیا یہ لفظ الفاظ جو آپ نے ادا کیے یہ بھی آپ کو کسی اور نے کہا تھا ادا کرنے کو؟ دیکھیں سازش تو آپ کو کوئی کہے گا نا، آپ کا ایم پی اے آپ کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے آپ کو نہیں روکا؟ جی ہاں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے یہ جو بات میں نے پہلے آپ کو رانا صاحب بتائی ہے، بات وہی تھی۔ انصاری صاحب پتہ نہیں کس بات کا غصہ نکال رہے ہیں، کل انہوں نے پھر الیکشن میں جانا ہے، میں نے بھی ادھر رہنا ہے، انہوں نے بھی ادھر رہنا ہے، اور ہم شاید مقابلے میں الیکشن لڑیں گے، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ انصاری صاحب میرے بھائی ہیں، میرا بڑا ان سے تعلق ہے اور بڑا پرانا تعلق ہے، تو میں ان کی عزت اور احترام بھی کرتا ہوں، لیکن ایسے الزامات، ایسا باتیں انصاری صاحب کو نہیں کرنی چاہیے جو کہ نقصان والی باتیں ہوں۔ بات میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا ہے کہ میرے مجھ سے بڑا پاکستانی رانا صاحب کوئی نہیں۔ میں وہ شخص ہوں جس نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ میری آج بھی 10 عزیز، میرے قریبی عزیز میرے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ گجر صاحب جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے مذمت کی، احسن اقبال صاحب جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے آپ کو شو کاز نوٹس بھیجا ہے، اگر ہم یہ بات اپنے پہ اپلائی کر لیں، آپ کے والا نقطہ کہ ہم نے غلط مطلب لیا آپ کی بات کا، تو کیا پارٹی نے بھی غلط مطلب لیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا شو کاز نوٹس ابھی تک ملا نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے دینے کی کوشش کی گئی ہے رانا صاحب، یہ کوئی انہوں نے شو کاز مجھے ابھی نوٹس مجھے پتا انصاری صاحب بات سنتے ہیں، پارٹی کا انصاری صاحب موقف تو آنے دیں، انصاری صاحب میری بات تو سن لیں، انصاری صاحب موقف آنے دیں، انصاری صاحب میری بات تو سن لیں، انصاری صاحب پارٹی بن چکی ہے، انصاری صاحب میری بات تو سن لیں، انصاری صاحب وقت کم ہے، موقف آنے دیں، بریک پہ بھی جانا ہے، موقف آنے دیں گجر صاحب۔ اور انصاری صاحب میری بات تو سن لینا، میری بات سن لیں، میری جان، آپ میرے بھائی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے۔ میں نے آج تک میں نے کبھی میری بات تو سن لینا، ووٹ بھی پڑیں گے، لیکن اگر میری بات تو کریں گے تو انصاری صاحب انصاری صاحب ایک منٹ ذرا، جی بتائیے اسماعیل گجر صاحب، اگر آپ کی پارٹی آپ کو شو کاز نوٹس مل جاتا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو بیماری ہے، یہ اپنی بات کرتے ہیں، کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں انصاری صاحب میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، بات تو سن لیں۔ انصاری صاحب بریک پہ جانا ہے، وقت کم ہے میرے پاس، میں نے بریک پہ جانا ہے، گجر صاحب کا موقف آنے دیں، پھر میں آپ کی جانب آتا ہوں۔ انصاری صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں، بولے جا رہے ہیں۔ جی گجر صاحب، جی میں یہ کہہ رہا ہوں انصاری صاحب میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں۔ میں نے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی ان کے خلاف بیان نہیں دیا، پہلی بات، کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی تھا۔
اور اب بھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ میرے متعلق جو مرضی کہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میں وہ جو پولنگ کی بات کر رہے تھے کہ پتیوں کے ہار پڑتے تھے، وہاں سے میں الیکشن مجھے یہ بتا دیں اسماعیل گجر صاحب، یہ جو آپ نے انڈیا کے حوالے سے بات کی 2 دفعہ، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، مان لے کہ آپ نے اس زاویے میں نہیں کی، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں زاویے میں نہیں کی، تو انڈیا کے علاوہ بھی تو اتنے ملک ہیں، آپ نے پاکستان دشمن ملک کا نام کیوں لیا؟ انڈیا میں کون سی ایسی سہولت ہے جو پولنگ میں ملتی ہے؟ میں نے کیا، میں نے کہا کہ میں کس کے سامنے عرض کروں، کس کو کہوں کہ مجھے انصاف ملے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، میں کس کو کہوں؟ تو میں نے، میری بات سنیں رانا صاحب، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میں بڑا پسند کرتا ہوں، میں سنتا رہتا ہوں، آپ بڑی سچی باتیں بھی کرتے ہیں، آنے والے وقت کے حالات کے مطابق بھی آپ بتاتے رہتے ہیں، اور میں آپ کا اس چینل پہ آپ کا پروگرام خصوصی طور پہ سنتا ہوں۔ آپ میرے بھائی ہیں، عزیز ہیں، یہ نوٹس کی جو بات ہے، میں نے فیس بک پہ دیکھا نوٹس آیا، لیکن ابھی مجھے موصول نہیں ہوا۔ رانا صاحب نے جو بات کی، انہوں نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق انہوں نے ٹھیک کی، جو ان کا بنتا تھا انہوں نے کیا۔ چلیے، آپ اپنے بیانیے پہ معافی مانگ رہے ہیں، آپ معذرت کر رہے ہیں؟ میں سب پوری قوم، پورے پاکستان سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کون سی بات؟ معافی، میرے اللہ نے فرمایا کہ غلطی کرتا ہے بندہ جو، اس کو معافی مانگ لینی چاہیے، اور معافی دینے والا بھی بہت بڑا ہوتا ہے، معافی مانگنے والا بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ معافی مانگنے میں پہل کر لینا ہی بڑا ظرف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا، گزرا، میں اسے معذرت چاہتا ہوں، نقطہ نظر وہ نہیں تھا، تو آپ کے بیان سے جس کو تکلیف ہوئی ہے آپ اس سے براہ راست معافی مانگ رہے ہیں، تو پھر یہ آپ اس کا جواز بھی اپنی پارٹی کو پیش کر دیں گے۔